بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ وظیفہ بڑا غور سے سننے والا ہے، وقت تھوڑا ہے، بات بہت بڑی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو راتوں رات آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، کیونکہ رازق تو میرا اللہ ہے، بندے رازق نہیں ہے۔ آج اس دور کے اندر کتنا نالج ہے، سوشل میڈیا ہے، تعلیم ہے، بڑے بڑے اچھے اسکول ہیں، گمراہی نہیں، آج تو کھلا میدان ہے۔ لیکن اس کھلے میدان کے اندر، اس کھلے ماحول کے اندر بھی آج سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس رب کو بھول کر، رازق تو میرا اللہ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی کئی ایسی ہستیاں ہیں جن کو وہ رازق مان چکا ہے۔ ایک اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آپ درباروں پر چلے جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہاں پر وہ رزق مانگ رہا ہوگا۔ قبروں پر چلے جاؤ، وہاں پر رزق مانگ رہا ہوگا۔ ناظرین، اس اللہ کو بھول گئے ہیں، اس اللہ کو بھول گئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹاپک ہے نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، آج اس دور کے اندر یہ کہنا حق بجانب ہے۔ آج دنیا اللہ کو نہیں پہچان رہی، اللہ کو چھوڑ چکی ہے، اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کی طاقت کا نہیں پتہ، اللہ کی پاور کا نہیں پتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، ایک سوال تو بنتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر سوال کر دو، اس کا جواب سنو۔ دیکھو نا میرے بھائی اور بہنوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ یہ زندگی کوئی عام چیز نہیں کہ ہم آئے ہیں، صبح اٹھے، اپنی زندگی کے تمام کام کاج کریں، رات کو روٹین سے آئیں، سو جائیں، بس یہ زندگی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ اگر آپ نے کرسی بنائی ہے تو کرسی کا کوئی مقصد ہے۔ کرسی اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ چارپائی کیوں بنائی گئی ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے اور لیٹا جائے، آرام کیا جائے۔ ایئر کنڈیشن کا کوئی مقصد ہے کہ ٹھنڈی ہوا لگے گی، گرمیوں میں چلائیں گے۔ اندھیرے کے اندر بلب اگر بنا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ کمپیوٹر بنا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ دنیا کی کوئی ایک چیز لے لو، بغیر مقصد کے کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی، تو کیا انسان کا کوئی مقصد نہیں؟ اگر کوئی انسان پوچھے کہ بندے کو جب بنایا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فقط انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ دیکھو، آپ کا جو مقصد ہے نا وہ ہے عبادت کرنا۔ عبادت کرو گے تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کا مقصد یہی اللہ کو بنانا تھا۔ اللہ نے اسی لیے آپ کو بنایا ہے کہ آپ میری عبادت کریں، میرے سامنے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ کر مجھے دکھائیں۔ اور ایک نبی بھیجا جو سارے نبیوں کا امام تھا، جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے ایک ایک زندگی کا حصہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ مثلا پانی پینا ہے تو کس طریقے سے پیے، پانی کی سنتے ہیں، پائے سنتے ہیں۔ دیکھو نا، پانی کی جو سنتے ہیں کسی کو پتہ ہے کس طریقے سے پینا چاہیے، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، سارے کام اس کائنات کے اندر جتنے بھی ہیں، سونا ہے، اٹھنا ہے، قیلولہ ہے، سارے رشتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی ایک فیلڈ میں چلے جاؤ نا، میرے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ اس طریقے سے کرو۔ اور یہی ہمارا قرآن درس دیتا ہے۔ کتاب ایک تھیوری ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میرے نبی نے پریکٹیکل لائف وہ جو ہے نا انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھا، کیا وضو،
کئی لوگ تو وضو بھی نہیں کرتے، تو کھول کے سورت یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن زنانیاں مرد سب یہ پڑھے برکت کے لیے۔ اللہ کے بندو برکت تو آئے گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کہتا کیا ہے اور قرآن کا مقصد کیا ہے، آنے کا کیا۔ میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، میری بات کو سن رہے ہیں آپ؟ یقیناً سن رہے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یقیناً آ رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ، اگر میری بات سمجھ نہ آئے، آپ نے تو مجھے بند کر دینا تھا، میری یہ ویڈیو آپ نے نہیں سننی تھی، کیوں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا؟ مزہ تو تب آتا ہے اگلے بندے کی بات کی سمجھ آئے، پھر انٹرسٹ بنتا ہے، پھر دماغ کام کرتا ہے، پھر ایک ماٹو بنتا ہے، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر ایک زندگی کا نظام بنتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا میرے بھائی کہ بس قرآن کو آپ پڑھتے رہو، رٹا لگا ہوا ہے۔ ہم بھی بچپن میں ایسا ہی تھا کہ بچپن میں ہم نے نماز کو پڑھا، کلموں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، ہمارا رٹا ہے۔ رٹا کیا ہے؟ سمجھ کو نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یقین جانے کوئی کخ پتہ نہیں کہ کیا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ بس ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ او خدا کے بندے پڑھ، ضرور پڑھ، اعتراض اس بات کا نہیں، اعتراض میرا اس بات پر ہے کہ میرے بھائی اس قرآن کو سمجھ، خدا کی قسم سمجھ جائے گا نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بدلے گی۔ نہ خود سمجھے ہو، نہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہو، نہ اپنی بیوی کو سمجھ، تب ہی یہ معاشرہ، معاملات، یہ گھر، یہ سوسائٹیاں، یہ گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک برباد ہو چکے ہیں۔ صرف ہم نے قرآن کو گھر کے اندر صرف برکت کے لیے رکھا، قرآن کو سمجھا نہیں۔ جنہوں نے سمجھا آج دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ ایک مٹھی چینی کی لینی ہے، اس کے اوپر اللہ کا ایک نام ہے اللہ الصمد۔ دیکھو نا کتنا طاقتور نام، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر اس کے اوپر میں بولنا شروع کر دوں تو ایک لمبی گفتگو ہوگی، بہت لمبی، لیکن اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے چینی لینی ہے، مٹھی کے اندر اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ الصمد 33 مرتبہ پڑھنا۔ پھر اس کے کمالات دیکھنا۔ ان چینی کو جو ہے وہ آپ نے کسی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، وہاں بلیں ہوتی ہیں ان کی گھر، وہاں پر رکھ کر واپس آ جاؤ۔ میرے بھائی آج کرو گے، کل کرو گے، پرسوں کرو گے، زندگی بدل جائے گی، زندگی کے نقشے بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔